آج ایک غیر معمولی پریس کانفرنس ہمارے سامنے آئی. غیر معمولی پریس کانفرنس میں اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے اپنے پورے رپورٹنگ کیریئر میں یاد نہیں ہے کبھی ڈی جے ایس آئی نے پبلکلی کیمراز کے سامنے بیٹھ کے پریس کانفرنس کو ایڈریس کیا ہو. اسی عرصے میں 30 سال مجھے کم و بیش ہو چکے ہیں. چند ایک ہی مواقع ہے جب بیک گراؤنڈ انٹریکشن بھی اس طرح فارمل جرنلسٹ بیٹھے ہوں اور ڈی جے ایس آئی سوالات کے جواب دے رہے ہوں. بہت ہی چند ایک ہی مواقع ہیں. میری اپنی یادداشت کے مطابق سب سے پہلا ایک موقع تھا 2005 میں زلزلے کے بعد. ایک بہت ہی غیر یقینی اور غیر معمولی صورتحال تھی اور کشمیر والی سائڈ پہ ہمارے فوجی جوانوں کا بڑی پیمانے پہ نقصان جانی بھی ہوا, زخمی بھی ہوئے. تو اس وقت ڈی جے ایس آئی تھے جنرل اشفاق پرویز کیانی. آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر کے اندر ہی ایک بیک گراؤنڈ میڈیا انٹریکشن ہوا تھا, سوال جواب ہوئے, تفصیل سے انہوں نے سچائی بیان کی, حقائق کیا تھی, گراؤنڈ سچویشن کیا تھی, ساری صورتحال واضح کی, لیکن وہ کیمراز کے اوپر نہیں تھی. دوسرا موقع جو مجھے یاد پڑتا ہے اس طرح کی انٹریکشن کا, وہ ایبٹ آباد ریڈ کے بعد جنرل احمد شجاع پاشا نے جی ایچ کیو کے اندر ایک میڈیا انٹریکشن کیا تھا. اس میں دوسرا وہ موقع تھا. تیسرا شاید ایک یہ لبیک والی صورتحال کے بعد جنرل فیض نے کیا تھا. اور یہ چوتھا موقع یہ والا ہے جو مجھے یاد پڑتا ہے, اور یہ ریئر اس لیے ہے کہ یہ کیمراز کے سامنے ہے, یہ بیک گراؤنڈ انٹریکشن نہیں ہے. کیمراز کے سامنے یہ انٹریکشن آئی ایس آئی کے چیف کا مجھے تو اپنی یادداشت کے مطابق کوئی اور ایسا موقع گزرا نہیں ہے. بڑا واقعہ جو اس کے اندر بڑا کیا ٹاپک کیا تھا, فوکس کیا تھا پوری پریس کانفرنس کا, تو دو بڑے ایشوز تھے. ایک سیاسی بے یقینی, عمران خان کے الزامات, اور دوسرا ارشد شریف کی اسیسینیشن. ارشد شریف کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا, دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھتے ہیں کہ ہوا کیا. پریس کانفرنس کے آغاز کے اندر انہوں نے دونوں چیزوں کے اوپر ہائی لائٹ بھی کر دیا اور اپنا موقع بھی دے دیا. سائفر کے اوپر بھی ڈی جے ایس پی آر نے ساتھ بات کی. پہلے سب سے شروع کرتے ہیں آرمی چیف کے اوپر جو فوکسڈ اٹیک تھا. فوکسڈ اٹیک میں اس کو کہہ رہا ہوں, لفظ استعمال کر رہا ہوں. میر جعفر, میر صادق, غدار, غیر ملکی سازش کے اوپر رجیم چینج کیا. ڈونلڈ لو کے کہنے کے اوپر یہاں کے میر جعفروں نے وہ لوٹوں کو ساتھ ملا کے چوروں اور ڈاکوؤں کو مسلط کر دیا. یہ وہ بیانیہ ہے جس کے اوپر عمران خان نے مارچ کے بعد سے 27 مارچ کو جلسے والے دن, جس دن انہوں نے وہ خط لہرایا تھا, تب سے اس کے اوپر ایک بیانیہ ڈیولپ کیا اور اس کے اوپر وہ قائم ہے. آڈیو لیکس جو بھی آئی ہیں اس کے باوجود وہ اپنا بیانیہ وہی دہراتے ہیں. آئی ایس آئی چیف نے اس کے اوپر کیا کہا وہ بڑا معنی خیز ہے اور بڑا امپورٹنٹ ہے, سنیے گا. مارچ کے مہینے میں آرمی چیف کو ان کی مدت ملازمت میں غیر معینہ مدت کی توسیع کی پیشکش بھی کی گئی, میرے سامنے کی گئی. یہ بہت پرکشش پیشکش تھی, لیکن انہوں نے اس کو بھی ٹھکرا دیا کہ آپ کا سپہ سالار غدار ہے, میر جعفر ہے, تو ماضی قریب میں اتنی تعریفوں کے پل کیوں باندھتے تھے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا سپہ سالار غدار ہے, میر جعفر ہے, تو اس کی مدت ملازمت میں اتنی توسیع کیوں دے رہے ہیں؟ عجیب بات ہے. آپ سمجھتے ہیں سپہ سالار غدار ہے, لیکن آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ پوری زندگی کے لیے اگر آپ نے اس ملازمت میں رہنا تو رہیں. اور اگر وہ واقعی آپ کی نظر میں غدار ہے, آپ کی سوچ میں غدار ہے, تو پھر آج بھی ان سے پس پردہ کیوں ملتے ہیں؟ یہ نہ کریں کہ آپ رات کی خاموشی میں بند دروازوں کے پیچھے ہمیں ملیں, اپنی آئینی غیر آئینی خواہشات کا اظہار کریں, وہ بھی آپ کا حق ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ دن کی روشنی میں اسی بندے کو آپ غدار کہیں. آپ کی قول و فعل میں, فکر و تدبر میں اتنا کھلا, اتنا بڑا تضاد ٹھیک نہیں.